بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نیکیوں کی طرف بڑھنے اور برائیوں سے بچنے والا بنائے، آمین۔ غم نہ کر سیریز میں آج کی میری ویڈیو غم کے عملی علاج کے ایک اور ٹاپک پہ ہے، جو کہ آپ کے غموں میں انشاءاللہ العزیز کافی حد تک کمی کا باعث بنے گی۔ جی انشاءاللہ العزیز، انسان کے دکھوں اور بے چینیوں کے ماخذ پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بہت سے غم باہمی تعلقات کے خراب ہو جانے کے باعث پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم رشتہ داروں، ہمسایوں، ملنے والوں وغیرہ سے تعلقات درست رکھنے میں کامیاب ہو جائیں تو ایک طرف تو ہمارے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے، اور دوسری طرف یہ باہمی اتفاق زندگی کے دوسرے غموں کو کم کرنے کا باعث بنے گا۔ جی ہاں انشاءاللہ العزیز، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی لوگوں کے تعلقات آپس میں خراب ہوں گے، وہاں دل کا چین اور سکون مفقود ہو جائے گا۔ جس گھر کے رہنے والوں میں بے اتفاقی ہوگی، اس گھر کا ہر شخص پریشان رہے گا۔ جس خاندان کے مختلف کنبوں میں باہم ناچاکی ہوگی، اس کا ہر کنبہ اضطراب کا لقمہ بنا رہے گا۔ اور جس ملک کے مختلف گروہوں یا طبقات کے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے گی، اس کا ہر باشندہ احساس حفاظت سے محروم اور خوف و ہراس کا شکار رہے گا۔ اب یہ بے شمار دکھ جو بے اتفاقی کی پیداوار ہے، انہیں دور کرنے کی تدبیر اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان باہمی اتفاق قائم رکھنے کی کوشش کرے۔ مگر المیہ یہ ہے کہ اتفاق کا نام لینا تو آسان ہے، مگر اتفاق رکھنا انسانی زندگی کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ اس کے لیے من ماننے کی ضرورت ہے، اور من ایک ایسی چیز ہے جو آسانی سے نہیں مارا جاتا۔ تو پھر انسان کیا کرے؟ کیا من کو کھلی چھٹی دے دے کہ وہ جس راہ پر چاہے ہمیں گھسیٹ لے جائے؟ نہیں، یہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آنکھیں بند کر کے من کی بات مانتے جانے سے انجام کا یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں غم بڑھتے ہیں اور آخرت میں عذاب بڑھتا ہے۔ انسان کو ایک ہی تو زندگی ملی ہے، اس میں نقصان کے سودے کرنے کی گنجائش کہاں ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر ہم لوگوں کے ساتھ صلح اتفاق سے کیوں نہیں رہ سکتے؟ تو اس کا جواب انشاءاللہ العزیز میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دوں گی، تو جڑے رہیے میری ویڈیوز کے ساتھ۔